الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في مقام آخر فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر رواه الإمام الهمام البخاري في جامعه وقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار رواه البخاري صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر جاری و ساری ہے۔ میرے بھائیو، من حیث المجموع ہم دیکھیں، آج ہم میں سے ہر ایک شخص دین سے دوری کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک ایسا ٹائم تھا کہ ہر شخص کے اندر ایک تڑپ ہوتی تھی دین کو سیکھنے کی۔ ہر شخص کوشش کرتا تھا، بغیر شرمائے وہ یہ کوشش کرتا تھا کہ میں دین کا کوئی حکم سیکھ لوں، اسی طرح سیکھ لوں۔ آج وہ زمانہ چل رہا ہے، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ کسی نوجوان کو پکڑ کر اس سے پوچھا جائے وضو کے فرائض کتنے ہیں تو وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ نماز کی سنتیں کتنی ہیں، غسل کے فرائض کون کون سے ہیں، ایک تو بتانے سے شرماتے ہیں، دوسرا شرمانا بھی قابل قبول ہے لیکن اکثر و بیشتر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر پھر ان چیزوں کو ایک مذاق بنایا جاتا ہے، پھر ہنسا جاتا ہے اس کے اوپر، حالانکہ دین اسلام کے احکام ہیں۔ یہی نوجوان اس سے جب پوچھا جاتا ہے کسی فلم کے بارے میں، کسی بالی ووڈ، ہالی ووڈ، کسی فلم سٹار کا پوچھا جائے تو بے دریغ ان کے نام بتائے گا۔ ان سے پوچھا جائے خلفائے اربعہ کون تھے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ بنات الرسول کے کیا نام تھے، کتنی بنات الرسول تھی، ازواج مطہرات کون کون سی ہیں، کیا نام ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اسے علم ہی نہیں ہے اور شوق بھی نہیں رکھتا ہے ان چیزوں کے سیکھنے کے بارے میں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ دن بدن ہم میں سے ہر ایک شخص دین سے دوری کا شکار ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے دین سے دور ہو رہے ہیں ہمارے اوپر دوسرا نقصان یہ آتا ہے، کفار جو ہیں وہ دین اسلام کا جو اصل رخ ہے اس کو مٹا کر اس کے اندر خرافات، وہمیات، بدعات ان کو اندر داخل کر رہے ہیں۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تو دین اسلام کے احکام نہیں سیکھتے ہیں،
لیکن جب دین اسلام کے اندر غیر کی جانب سے خرافات، توہمات، بدعات کو جب اندر شامل کیا جاتا ہے تو ہم بے دردی کے ساتھ ان بدعات میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم بے دردی کے ساتھ ان بدعات کو اپنانے میں شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. ہم اپنا مکمل کردار ادا کرتے ہیں اس چیز کے اندر، اور باقاعدہ فخر کے ساتھ ہم کردار ادا کرتے ہیں ان چیزوں کا. تو اس کا پھر رفتہ رفتہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین کا، اسلام کا، قرآن کا، مسلمان کا جو اصل رخ ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور جو خرافات اور توہمات، بدعات ہوتی ہیں وہ اندر آ جاتی ہیں. اس سے پھر ہمارا معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، ہمارے گھر بھی خراب ہوتے ہیں، ہمارے خاندان بھی ٹوٹنے کا شکار ہو جاتے ہیں جب یہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. تو سفر المظفر وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں کہ جس کے اندر لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں، طرح طرح کے خرافات جو ہیں، طرح طرح کے عقائد اس مہینے کے بارے میں لوگ رکھتے ہیں. آپ عربی زبان کا مطالعہ کریں. سفر جو ہے، صاحب مصباح اللغات لکھتے ہیں سفر جو ہے یہ سفرہ سے، سفرہ کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا. تو سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے حرمت والے مہینے آتے ہیں، تو دور جاہلیت کے اندر کفار حرمت والے مہینوں کے اندر اپنا قتل و قتال موقوف کر دیتے تھے، روک لیتے تھے، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو قید کر لیتے تھے. لیکن جیسے یہ حرمت والے مہینے ختم ہوتے تھے، یعنی محرم الحرام جو حرمت والا مہینہ ہے وہ ختم ہوا، کفار فوراً جتنے مرد ہوتے تھے گھروں سے نکل جاتے تھے، دوبارہ اپنا قتل و قتال شروع کر لیتے تھے. تو اس طرح گھر خالی ہو جاتا تھا. تو سفرہ کا معنی عربی کے اندر آتا ہے سفر الشیء، کسی چیز کا خالی ہو جانا. تو سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا. اسی طرح بعض عربی ادب کے ماہرین یہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ سفر جو ہے یہ صفرتن سے، صفرہ زردی کو بولتے ہیں، کہ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو سفر کا مہینہ پت جھڑ کا جو موسم تھا جس کے اندر پتے سب بالکل زرد پڑ جاتے ہیں، تو تب آیا تھا، تو اس کا نام وہاں سے سفر پڑ گیا. اب سفر المظفر کا جو مہینہ ہے میرے بھائیوں، اس کے بارے میں ہمارے طرح طرح کے عقائد ہوتے ہیں. لوگوں کے طرح طرح کے خرافات لوگوں نے اس مہینے کے اندر گھڑ لیے ہیں. طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر، ایسی چیزیں کر رہے ہیں جن کا دین اسلام سے دور تک کا بھی تعلق نہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خرافات کی تردید کرتے ہوئے حدیث شریف کے اندر فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا متعدی نہ ہونے کا؟ یعنی کوئی بیماری پھیلتی نہیں ہے. حالانکہ ہم ظاہر کے اندر دیکھتے ہیں بعض ایسی بیماریاں ہیں جو پھیلتی بھی ہیں، ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا عدوى، کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے، متعدی نہیں ہوتی ہے. در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ مؤثر حقیقی ہی بیماری کو سمجھتے تھے. اس کی تردید ہو رہی ہے کہ بیماری کو منتقل کرنا، یہ بیماری کے اندر خود کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ منتقل ہوتی، بلکہ ایک جگہ سے ایک سے دوسرے کو بیماری لگانا، شفا دینا، یہ تمام امور جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مؤثر حقیقی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ مجذوم جو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے. تو اب اس حدیث سے جو ثابت ہو رہا ہے کہ بیماری منتقل ہوتی ہے، دوسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے. در حقیقت پہلی حدیث سے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعقیدگی کی تردید کر رہے ہیں کہ مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا ہے. بیماری لگانا، بیماری سے شفا دینا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے۔ وہی ذات جو ہے وہی شفا دیتی ہے، اسی کے حکم سے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے بطور امتحان کے۔ اور دوسری حدیث میں جو آیا ہے کہ کوڑ کے بیمار سے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیماری سے بچنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، جو SOPs ہوتے ہیں ان کو عمل میں لانا چاہیے انسان کو، وہ اسباب اختیار کرے تاکہ وہ بیماری انسان کے ساتھ نہ لگ جائے۔ تو لا عدویٰ دور جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا، اس کی تردید کرتے۔ اسی طرح حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے ولا طیرۃ، نہ ہی بدشگونی بدفالی کی کوئی حقیقت ہے اسلام کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر خاص طور پر اس سے تھوڑے سے ایک صدی پہلے چلے جائیں، ایک صدی بھی نہیں، ایک 20-25 سال پہلے چلے جائیں آپ، تو لوگوں کی ایسی عقائد تھے خاص طور پر دیہاتوں کے اندر۔ جس طرح عرب معاشرے کے اندر تھا کہ گھر سے باہر نکلتے تھے، کوا آ گیا، اب کوا دائیں جانب سے آیا ہے یا بائیں جانب سے آیا ہے، وہ دیکھتے تھے کوا آ گیا، سفر موقوف کر دیا کہ یہ سفر ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بدشگونی کرتے تھے، بدفالی نکالتے تھے اس سے۔ گھر سے باہر نکلے، آگے سے کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، وہ کہہ رہے تھے ہمارا باہر نکلنا اب ٹھیک نہیں ہے، یہ نقصان سے خالی نہیں۔ اسی طرح گھر سے باہر نکلے، عورت آ گئی، وہ سمجھتے تھے اب یہ ہمارا پورا دن منحوس گزرے گا۔ اس طرح کے لوگوں کی ذہنیت تھی، اس طرح کے عقائد بدشگونیوں کے اندر مبتلا تھے۔ تو اس چیز کی اسلام تردید کرتا ہے۔ اب دیہاتوں کے اندر آپ جائیں، شہر کے اندر یہ بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں آنکھ کا پھڑکنا، آنکھ انسان کی بسا اوقات پھڑکنا شروع کر دیتی ہے، تو دیہاتوں کے اندر عموماً جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں یا بوڑھے بابے ہوتے ہیں ہمارے، وہ جب آنکھ پھڑکتی ہے تو کہتے ہیں، دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو کہتے ہیں آج کوئی مہمان آنے والا ہے یا کوئی اچھا کام ہونے والا ہے، یا کوئی بائیں آنکھ پھڑکنے لگ گئی تو کہتے تھے کہ کوئی برا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ہمارے ایسے عقائد تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے توکل ہٹا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توکل اور اعتماد ہٹا کر ہم نے اپنی تقدیر کس کے حوالے کر دی؟ کوے کے حوالے کر دی، بلی کے حوالے کر دی، کہ وہ ہمارے سفر پر ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے کوا فیصلہ کرے گا، بلی فیصلہ کرے گی۔ اس طرح کے عقائد تھے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار ہاتھ میں خارش آ گئی، کہتے ہیں مال آ رہا ہے۔ یہ عموماً نوجوانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ بدشگونیاں ہیں، ان کا کوئی دین اسلام کے اندر کوئی اس کی حقیقت ہے ہی نہیں ہے سرے سے میرے بھائی۔ اسی طرح آج کل جو عموماً ہو رہا ہے، اور اس کو کوئی سمجھتے بھی نہیں اس چیز کو کہ ہم غلط کر رہے ہیں ٹھیک۔ صبح کا ٹائم ہے، دکان کھولی، پہلا گاہک آیا، ہوتا ہے انسان کے پاس کبھی پیسے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی ادھار بھی مانگ لیتا ہے۔ تو صبح پہلا گاہک آیا، اس نے ادھار مانگا، آگے سے دکاندار کیا کہتا ہے، یار پہلا ہی گاہک آیا، تو ہی ادھار مانگ رہا ہے، پورا دن میرا ادھار میں گزرے گا۔ اب اس کا تعلق کہاں سے آ گیا کہ پورا دن اس کا منحوس یا ادھار کے اندر گزرے گا؟ یہ چیزیں ہماری اپنی من گڑت ہیں، بنائی ہوئی ہیں ہماری چیزیں۔ دین اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے دوسرے لفظ کے اندر اس کی تردید کر دی کہ بدشگونی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا طیارۃ ولا حامۃ، تیسرا لفظ ہے۔ دور جاہلیت کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ جب کسی شخص کو قتل کر دیا جائے، ظلماً مارا جائے کوئی شخص، تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ آ کر اس شخص کے گھر کے اوپر بیٹھا رہتا ہے۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ الو کا بھی کیا ہے کہ وہ آ کے گھر پہ بیٹھا رہتا ہے اور یہ آوازیں لگاتا ہے کہ میرا بدلہ لو، تو وہ ہمیشہ آتا رہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامہ، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح آخری لفظ ولا سفر، سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ سفر کی حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، یہ مصیبتوں والا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس کی تردید فرما دی۔ بعض لوگ سفر کے اندر کیا کرتے ہیں، سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ
شادیاں موقوف کر دیتے ہیں. ہر کسی کو پتہ ہے اس چیز کا. شادی حالوں پہ آپ چلے جائیں آج کل خالی ہوں گے. سفر کا مہینہ شروع ہو گیا نا, 5 سفر المسافرات, بہت کم کدھر لوگ ہیں, وگرنہ عمومی طور پر جو سارا سال چلتا رہتا ہے اس طرح نہیں ہوتا سفر کے اندر. اور شادی موقوف کرنے پر ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس مہینے میں شادی کی تو وہ شادی برقرار نہیں رہے گی, میاں بیوی کے اندر نباہ نہیں ہوگا, بالفرض نباہ ہو گیا ان کے بچے نہیں ہوں گے, بچے ہو گئے تو بچے ناقص پیدا ہوں گے. یہ اس طرح کے عقائد ہم رکھ رہے ہیں کہ سفر المظفر کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے. میرے بھائیو, اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. اسلام کے اندر سارے مہینے برابر ہیں. کسی مہینے کے اندر جو ہے وہ کوئی نحوست وغیرہ نہیں ہے, نہ کسی دن کے اندر ہے نہ کسی سال کے اندر ہے. بعض مہینے بعض سے برکت کے اعتبار سے فضیلت رکھتے ہیں, لیکن نحوست ہونا, یہ چیزیں ہونا, فلاں فلاں, ان چیزوں کا کوئی بھی دین اسلام کے اندر نہیں ہے. مشکات شریف کی روایت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بالفرض نحوست ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر ہوتی, ان 3 چیزوں میں بھی نہیں ہے. بالفرض اگر ہوتی, سواری کے اندر ہوتی, گھر کے اندر ہوتی, عورت کے اندر ہوتی, لیکن ان تینوں چیزوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے. نحوست کس چیز کے اندر ہے؟ نحوست ہمارے اعمال کے اندر ہے. نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ ہم نہیں دیتے ہیں, صدقہ ہم نہیں دیتے ہیں, نحوست ہم مہینوں کے اندر ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو مکمل طور پر ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ جب ہم کیا کریں گے؟ جب ہم ان خرافات کو چھوڑیں گے, اپنے اعمال کی درستگی کریں گے. اب شادی جو ہے, شادی کا تعلق, اب آج کل آپ دیکھیں معاشرے کے اندر گھر بگڑ رہے ہیں, طلاقوں کی کثرت ہو چکی ہے. عدالتوں میں آپ جائیں, ڈگری لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں میرے بھائی, طلاقوں کی, خلع کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اس چیز کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کوئی سفر کا مہینہ نہیں ہے, اس کی وجہ کوئی نحوست نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر شادی کرا دی تو اس وجہ سے نحوست پیدا ہو گئی. تاریخ کا آپ مطالعہ فرمائیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں اسی مہینے کے اندر ہوئی. اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شادی کرتے ہیں. جہاد کے حوالے سے, جہاد کتنا بڑا حکم ہے اسلام کا, اس کے حوالے سے جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ سفر المظفر کے اندر نازل ہوئی ہے. تو آج کل گھروں کے اندر جو طلاقیں ہو رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سفر, کوئی مہینہ وغیرہ نہیں ہے. اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ والدین کی غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھنا ہے اپنے اولاد کے ساتھ. اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں جو نہیں رکھنا چاہیے تھا. ایک تو دیکھیں, ہم والدین کے حقوق بیان کرتے رہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے, والدین کو ستانا نہیں چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ بھی کرنی چاہیے. کم از کم والدین اپنے اولاد کے ساتھ اتنی فرینڈلی ہونی چاہیے ہے کہ ایک بیٹا اٹھ کر اپنے والد کو اپنا ما فی الضمیر تو بتا سکے کہ میرے دل کے اندر کیا چیز. اب شادی کے معاملے میں والدین کس طرح غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ اولاد سے پوچھا نہیں. اب عاقل بالغ بیٹی ہے, عاقل بالغ بیٹا ہے, اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے والد نے نہیں پوچھنا ہے. عموماً دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے, شہروں کے اندر یہ چیزیں کم ہیں. والد کی پگڑی کا مسئلہ ہے, والد کی عزت کا مسئلہ ہے, بیٹی بے شک جہنم میں چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں. بیٹی کو اپنی عزت کو بچانے کے لیے بیٹی کی اس جگہ کے اندر شادی کرا دیتے ہیں جہاں پر وہ راضی نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے گھر پھر بعد میں ٹوٹتے ہیں. جب بیٹی راضی نہیں ہے, بیٹا راضی نہیں ہے, تو بعد میں ان کے اندر نباہ کیسے ہوگا؟ تو والدین کی جانب سے جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اس کو درست کرنا ہوگا میرے بھائی. اگر گھروں کے اندر سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز درست ہو جائے تو والدین کو یہ چیزیں درست کرنی ہوں گی. اور اس دن سے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا جس دن سے ہر شخص یہ سوچنا شروع کر لے گا کہ میرا داماد میرے اندر جو اوصاف ہے اس طرح کا ہونا چاہیے. انسان کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے نا, میرے اندر کتنے اوصاف ہیں, میں کتنا پانی کے اندر ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے داماد عطا کریں گے وہ بھی تو ان صفات کا ہونا چاہیے. اگر انسان یہ چیز نہیں مانگ رہا ہے کہ میری طرح نہیں ہونا چاہیے, تو پھر انسان کو اپنے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ غلطی ہے. جب انسان خود منافق ہوگا, خود بے نمازی ہوگا, خود بد کردار ہوگا, اور وہ توقع رکھتا ہو کہ ایک اچھا انسان جو ہے اس کا رشتہ, اس کی نسبت میرے ساتھ جڑ جائے, ایسا بہت کم ہوتا ہے میرے بھائی. تو والدین کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا. خاص طور پر ماؤں کو اس چیزوں کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے.
کہ بیٹیاں ہوتی ہیں یا بیٹے ہوتے ہیں، اولاد والدین کے سامنے بول نہیں سکتی ہے، لیکن والدین ان کی ما فی الضمیر کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بعد میں جا کر گھر کیا ہو جاتے ہیں، تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ بالفرض اگر ایسا رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو کم از کم دوسری جو وجہ ہے عدم برداشت۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص کے اندر جو ہے عدم برداشت ہے، برداشت کا مادہ ہے ہی نہیں ہے، برداشت کرتے ہی نہیں ہیں ہم کسی چیز کے اندر۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ تو بہت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ انسان ہے، اگر ایک لڑکی بیاہ کر لائے ہیں تو وہ انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر طرح کی غلطی ہو سکتی ہے اس سے، وہ روبوٹ تو نہیں ہے، وہ انسان ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق انسان چلائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوگا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، تم میں سے بہتر وہ ہے۔ تو بیوی کی مثال جو ہے ٹیڑھی پسلی کی طرح ہوتی ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ تو اسی حالت کے اندر گزارا کرنا ہے، اور یہ کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ایک حسن ہے میرے۔ تو ایک والدین اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، دوسرا عدم برداشت جو ہوتی ہے، برداشت نہیں کرتے ہیں، سسرال ارد گرد باتوں سے باتیں نکلتے نکلتے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، پھر گھر تباہ برباد ہوتے ہیں، خاندان برباد ہوتے ہیں، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اس چیز سے۔ تیسری وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ مادہ پرستی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا معیار کیا ہوتا ہے کسی کو رشتہ دینے کے لیے؟ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، وہ کس طرح لگژری زندگی گزار رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی جاب ہے یا نہیں، ہم دین کو دیکھتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و جمال کو بھی دیکھیں، مال کو بھی دیکھیں، لیکن فاظفر بذات الدین، دیندار جو ہے اس کو ترجیح دیں۔ دین جب دین کو ہم ترجیح دیں گے تو دین کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں پھر ان کو انسان سنبھال لیتا ہے۔ اسی طرح آج کل ہمارے گھروں کے اندر جو ہے بیٹیوں کے ہاتھوں میں، اسی طرح جو بیٹے ہیں ان کے ہاتھوں میں بے دریغ موبائل کا استعمال جو ہے یہ بھی فساد کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ فساد کی طرف کیسے لے کر جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ دیکھیں آج کل اگر ایک جوان کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے، کام تو وہ نہیں کر رہا ہے، فرسٹ ٹائم میں سکول چلا گیا، واپس آتا ہے، اسے ٹائم تو پاس کرنا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے یا تو وہ غلط سائٹ پر چلا جاتا ہے یا وہ غلط دوستیوں کی طرف چلا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے، پھر وہاں سے لو میرج اور فلاں وہ چیزیں ہوتی ہیں، نوجوان اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج کی تحقیق کے مطابق 80% جو رشتے ہیں، 80% خلا اور طلاق کے کیسز جو ہیں وہ لو میرج کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری بہن بیٹیاں گھروں کے اندر موبائلوں میں کیا کرتی ہیں، یا نوجوان بھی جو ڈرامے نکلے ہوتے ہیں، فلم بینی ہو گئی، یہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کے اندر ہم پڑھ کر پھر وہی وہاں پر جو ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر ساس بہو کو لڑایا جاتا ہے، بیٹے کو باپ کے خلاف کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ ایک بچہ ایک بچی دیکھتے دیکھتے اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی حقیقی زندگی کے اندر، حالانکہ وہ تو ایک ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ وہاں پر تو کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھر کیا ہو رہے ہیں؟ برباد ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس چیز کے اندر بھی کوشش کریں کہ موبائل فون ان چیزوں کا بدرغ استعمال، اپنے بچے کو اگر ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز دینی ہے تو اس کے ہاتھ میں دین تھمائیں میرے بھائی، قرآن اس کے ہاتھ میں تھمائیں کہ کل اس کی زندگی گل گلزار بن جائے۔ اور اسی طرح یہ جو سفر المظفر کے اندر پہلی بات تو یہ تھی کہ شادیوں کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے اگر شادی کی تو وہ خراب ہو جائے گی، تو سفر کی وجہ سے کوئی شادیاں خراب نہیں ہوتی ہیں۔ کوشش کریں جہاں پر فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ایسا مقام جہاں پر سنت کو چھوڑ دیا گیا ہو، وہاں پر سنت کو زندہ کرنا جو ہے یہ بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا درجہ رکھتا ہے جی۔ تو کوشش کریں اگر شادیاں آگے پیچھے رکھی ہوئی ہیں تو سفر کے اندر رکھیں تاکہ ایک بد عقیدگی جو ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے میرے بھائی۔ اسی طرح سفر کے اندر، سفر کے مہینے کے اندر لوگ کاروبار شروع کرنے سے جو ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں، کاروبار شروع نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی خیر کا کام شروع کیا اس کو ہم پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکیں گے۔
کیوں؟ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے وہ نحوست والا مہینہ، تو اس چیز سے بھی میرے بھائیوں بچنا چاہیے۔ کتنے آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پہلی دفعہ جو جہاد کے لیے نکلے تھے وہ سفر المظفر کے مہینے کے اندر نکلے تھے۔ جہاد کتنا مقدس فریضہ ہے، لیکن اس کے لیے سفر المظفر کا مہینہ جو ہے اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ تو اگر نحوست ہوتی، اگر خیر کا کام کرنا اس کے اندر ممنوع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے اس چیز کو؟ اسی طرح اس کے اندر ایک اور خرافات بھی کی جاتی ہے کہ سفر المظفر کا جب آخری مہینہ آتا ہے، آخری ہفتہ آتا ہے، پھر اس میں آخری جو بدھ ہوتا ہے اس بدھ کے اندر لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، اور خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر المظفر کے آخر میں شفا ملی تھی۔ حالانکہ یہ بالکل من گڑت بات ہے، کسی تاریخ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے میرے بھائی۔ کسی چیز سے بھی اگر ثابت ہو تو بندہ کہے اس چیز کو۔ بلکہ آپ دیکھیں مفتیان کرام فتاویات کے اندر لکھتے ہیں، اسی طرح امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ احکام شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ جو سفر المظفر کا آخری بدھ ہوتا ہے اس کو خوشی منانا، اس کو شیریں تقسیم کرنا، اس کو سفر کے لیے باہر نکلنا ثواب سمجھ کر، سنت سمجھ کر، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بلکہ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس آخری بدھ میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مزید بڑھ گئی تھی، تقریباً 15 سے 17 دن مزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، پھر اس کے بعد وصال فرما گئے تھے۔ تو میرے بھائیو اس دن جو ہے شیریں تقسیم کرنا یا فلاں فلاں یا خرافات کرنا، یہ بھی شریعت کے اندر اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں سفر المظفر کو، وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج السفر، جس نے مجھے خوشخبری دی سفر کے ختم ہونے کی، بشرتہ بالجنہ، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ ایک من گڑت روایت ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ موضوعات الکبریٰ کے اندر ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ روایت ذکر کرتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں لا اصل لہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو صوفیاء کرام کی جانب سے ایک روایت من گڑت ہے، گڑی ہوئی چیز ہے، اور اس کو جو ہے ہم حدیث سمجھ کر بطور دلیل کے بھی پیش کرتے ہیں، اس سے ہم استدلال کرتے ہیں اور ان خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سفر المظفر جو ہے یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، مصیبتیں اس مہینے کے اندر نازل نہیں ہوتی ہیں، پریشانیاں اس مہینے کے اندر نازل نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی شخص کے اوپر اگر مصیبت آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، خوشی آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر کسی پر نقصان آتا ہے، مشکلات آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی اس پریشانی کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص کے اوپر خوشی آتی ہے، بھلائی آتی ہے، پوری دنیا کے لوگ بھی مل جائیں اس کے اوپر غم ہی نہیں لا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بدعات سے، ان خرافات سے، ان توہمات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔